بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے میٹھا بہت پسند تھا۔ یوں روز میرا شوہر نند اور ساس سے چھپا کر میرے لیے بالوشاہی مٹھائی لاتے۔ جب میں دن بھر گھر کے سارے کام کر کے تھک جاتی تو رات کو شوہر مجھے وہ مٹھائی کھلاتے اور کہتے، یہ مٹھائی بہت مہنگی ہے، صرف تمہارے لیے لاتا ہوں۔ میں شوہر کی محبت دیکھ کر شرمندہ سی ہو جاتی، مگر وہ مٹھائی جب بھی میں جمعرات کو کھاتی تو مجھے گہری نیند آ جاتی اور صبح اٹھتی تو عجیب سی حالت ہوتی۔ یوں ایک جمعرات مٹھائی کھانے کا ڈرامہ کیا اور ناٹک کر کے یوں ہی لیٹی تو میری شادی کو چند ہی ماہ ہوئے تھے۔ پہلے میرے ساتھ میرے شوہر مجھ پر اتنی توجہ نہیں دیتے تھے، میری کوئی بھی بات نہیں سنتے تھے، مجھے بہت برا لگتا تھا۔ ایک دن میں کام کرتی ہوئی اچانک بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو مجھے عجیب سی بے چینی ہونے لگی، پر اس کے ساتھ ہی میرے شوہر کا رویہ میرے ساتھ ایک دم سے بدل گیا۔ ایک دن میں نے اپنے شوہر کو بتایا کہ مجھے میٹھا بہت پسند ہے، پر آپ کے گھر والے تو میٹھا ہی کبھی کبھی بناتے ہیں۔ میں نے یہ بات کی تھی۔ اگلے ہی دن جب میں رات کے وقت تھکی ہاری کمرے میں آئی تو میرے شوہر نے میرے سامنے ایک شاپر رکھ دیا۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ تمہارے لیے بالوشاہی مٹھائی لایا ہوں۔ اپنے شوہر کی بات سن کر میں حیران ہو گئی۔ آج سے پہلے تو کبھی میرے لیے کچھ بھی نہیں لائے تھے، یہ اچانک سے بالوشاہی مٹھائی کیوں لائے ہیں؟ میں حیران پریشان تھی کہ وہ اچانک کیسے اتنا بدل گئے، وہ بھی اپنی ماں اور بہن سے چھپا کر، جن کی مرضی کے بنا اس گھر کا پتہ بھی نہیں ہلتا، اور میرے شوہر ان کی مرضی کے بنا سانس بھی نہیں لیتے۔ وہ کیسے میرے لیے ان سے چھپا کر مٹھائی لے آئے ہیں؟ مجھے بات کچھ ہضم نہیں ہوئی، پر مٹھائی کھانے کے فوراً بعد مجھے نیند آنے لگی اور مجھے احساس ہی نہ ہوا کہ کب میں گہری نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میرا سر چکرانے لگا، میری عجیب سی حالت ہو گئی۔ مجھے یوں لگا جیسے میں ابھی گر جاؤں گی، پر میں اٹھی اور تھوڑا فریش ہوئی۔ جیسے ہی میں کچن میں آئی مجھے میری ساس نے گھوری سے نوازا، جیسے نہ جانے میں کیا کر کے آئی ہوں، اتنی دیر سے کیوں اٹھ کر آئی ہو؟ میری ساس نے آج پہلی دفعہ مجھ سے ایسا سوال کیا کہ میں دیر سے کیوں اٹھی۔ مجھے لگا انہیں مٹھائی والی بات کا پتہ چل گیا ہے، پر جیسے ہی وہ مجھے باتیں سنانے لگی مجھے کچھ اور ہی محسوس ہوا۔ میں نے اپنے شوہر حسام کے بارے میں پوچھا، وہ چلے گئے ہیں تو اور کیا وہ تمہارے انتظار میں بیٹھے رہتے؟ میری بیگم نہیں اٹھی تو میں بیٹھا رہتا ہوں۔ میں اپنی ساس کی باتیں سن کر میں نے اپنا ناشتہ بنانے لگی تھی۔ میری ساس مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہی تھی، جیسے مجھ میں انہوں نے آج کچھ اور ہی نظر آ رہا ہو۔ ایک بار تو وہ میری حالت دیکھ کر مسکرانے لگی تھی۔ مجھے ابھی ابھی اپنی طبیعت معمول سے ہٹ کے لگ رہی تھی۔ اب تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ حسام مجھ سے ناراض ہو گئے ہوں گے۔ میرا سارا دن پریشانی میں گزرا۔ رات کو جب میں نے کچن کا سارا کام ختم کر لیا تو میری ساس نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور وہ مجھ سے عجیب عجیب سوال کرنے لگی کہ میں نے تعلیم کہاں سے حاصل کی اور کدھر کدھر جاتی تھی، مجھے کھانے میں کیا اچھا لگتا ہے۔ پہلی دفعہ وہ مجھ سے عجیب سوال کر رہی تھی۔ مجھے دال میں کچھ کالا لگا۔ وہ بلا وجہ تو یہ سب نہیں پوچھ سکتی۔ ان کی باتوں کا جواب دے کر جب میں کمرے میں گئی تو حسام نے مجھے کل کی طرح مٹھائی دی۔ میں خوش ہو گئی۔
وہ مجھ سے ناراض نہیں ہیں۔ میں مزے سے مٹھائی کھانے لگی اور وہ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ میں سوچنے لگی کہ یہ سارے ایسے کیوں مجھے دیکھ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ آپ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ مجھے ان کی نگاہوں سے چبھن ہوئی۔ پہلے انہوں نے مجھے کبھی ایسے نہیں دیکھا تھا جیسے وہ مجھے آج دیکھ رہے تھے۔ کچھ نہیں ہوا، ایک بات کہوں، تم ہمیشہ میرے ساتھ ہی رہنا۔ مجھے حیرانگی ہوئی۔ وہ عجیب عجیب باتیں کرنے لگے اور مجھے ان باتوں پر غصہ بھی آتا تھا اور عجیب بھی لگتی تھی۔ وہ بدلنے لگے تھے اور حسام کا یہ بدلاؤ مجھے ڈرانے لگا تھا۔ نہ جانے وہ مجھ سے کیا چاہتے تھے۔ میری نیند سے آنکھیں بند ہونے لگی تھی۔ اپنی بند ہوئی آنکھوں سے میں یہ دیکھ رہی تھی کہ وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہے تھے اور ان کی مسکراہٹ میں نہ جانے کیا تھا۔ میں نے کوشش کی کہ میں اپنی آنکھوں کو کھولوں پر میں سو گئی، گہری نیند۔ اگلے دن میری دوپہر کو آنکھ کھلی۔ میری طبیعت بہت عجیب سی ہوئی۔ میں نے بیڈ سے اٹھنے کی پوری کوشش کی لیکن میں اٹھ نہیں سکی۔ مجھے گھبراہٹ سی ہونے لگی، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے اپنی نند کو کافی بار آوازیں دینے کی کوشش کی پر اس تک شاید میری آواز ہی نہیں گئی۔ خود کو سنبھالتی ہوئی جیسے ہی میں نیچے آئی، سامنے ہی میری نند اور ساس بیٹھی ہوئی تھی اور ان تک میری آسانی سے آواز پہنچ سکتی تھی۔ نہ جانے وہ میرے بارے میں کیا باتیں کر رہی تھیں، مجھے دیکھتے ہی خاموش ہو گئیں۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ آپ کیا باتیں کر رہی تھیں؟ میرے پوچھنے پر دونوں ہی ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگیں۔ میری ساس کا رنگ پھیکا ہو گیا۔ انہیں لگا جیسے میں نے ان کی باتیں سن لی ہوں۔ مجھے یقین ہو گیا تھا بات میرے بارے میں ہی ہو رہی تھی۔ آخر یہ میرے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ ماں بیٹی مجھے دونوں پر شک ہونے لگا۔ میری طبیعت بھی بہت خراب رہنے لگی تھی۔ میں وہاں سے کچن میں گئی۔ میری ساس اور نند وہاں سے اٹھ کر کمرے میں چلی گئیں۔ مجھے اپنے شوہر پر بھی اس وقت غصہ آنے لگا تھا۔ وہ مجھ سے کیا چاہتے تھے؟ میں نے سارا دن کوئی کام نہیں کیا، بس اپنے کمرے میں پڑی رہی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ مجھے کیا ہو رہا ہے، دن بدن بدلتی کیوں جا رہی ہوں، پر مجھے یہ شک ہونے لگا تھا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ان سب کے پیچھے میری نند اور ساس کا ہی ہاتھ ہے۔ آخر وہ کیا چاہتی ہیں؟ روزانہ کا معمول بن گیا تھا۔ میرا شوہر میرے لیے اتنی مہنگی مٹھائی لاتے، مجھے اس کی عجیب سی عادت ہو گئی تھی۔ سارا دن مجھے رات کا انتظار رہتا اور مجھے سکون سا مل جاتا جب وہ میں مٹھائی کھاتی، پر اس کے بعد صبح کے وقت ہی میری آنکھ کھلتی تھی۔ جب سے میں نے مٹھائی کھانا شروع کی تھی، میری کبھی بھی رات کے وقت بھول کر بھی آنکھ نہیں کھلی تھی۔ اب مجھے یہ بات پریشان کرنے لگی تھی۔ رات کو میں لانچ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ حسام آج آتے ہی اپنی ماں کے کمرے میں چلے گئے، مجھے دیکھا بھی نہیں۔ شاید حسام کو یہی لگا کہ میں اپنے کمرے میں ہوں۔ وہ جب اپنی ماں کے کمرے میں گئے، تھوڑی دیر بعد میری نند بھی ادھر ہی پہنچ گئی اور نہ جانے کون سی میٹنگ شروع ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد مجھے اپنے شوہر کے چلانے کی آواز آئی۔ نہ جانے وہ اپنی ماں سے کیا بول رہے تھے۔ دروازہ بند ہونے کی وجہ سے مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، پر میں نے پہلی دفعہ انہیں اپنی ماں سے اور بہن سے یوں چلاتے ہوئے سنا تھا۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد حسام بھی کمرے میں آ گئے۔ ان کے چہرے پر یوں سکون تھا جیسے وہ ابھی آفس سے آئے ہوں، ہمیشہ کی طرح۔ آپ آج لیٹ آفس سے آئے ہیں؟ میں نے جان بوجھ کر سوال پوچھا۔ ہاں، آج کام زیادہ تھا۔
وہ بولے میں نے کھانا بھی وہیں کھا لیا تھا۔ انہوں نے بڑی صفائی کے ساتھ جھوٹ بولا۔ میں ان کے جھوٹ کی وجہ نہ سمجھ سکی۔ آج پھر وہ میرے لیے مٹھائی لے کر آئے تھے۔ پہلے تو میں نے کھانے سے منع کیا، پر وہ اصرار کرنے لگے کہ میں مٹھائی کھاؤں۔ ان کے بھرپور اصرار پر میں نے تھوڑی سی کھائی، باقی رکھ دی۔ انہوں نے پھر مجھے مزید کھانے کا نہ کہا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے نیند آ گئی۔ اچانک نیند میں مجھے چبھن سی محسوس ہوئی، جیسے کسی نے سوئی چبھوئی ہو۔ پہلی دفعہ مجھے آج نیند میں کچھ محسوس ہوا تھا۔ میں نے زبردستی آنکھیں کھولی اور لائٹس آن کر کے دیکھا، پر وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ حسام سو رہے تھے۔ میں لائٹ آف کرنے لگی تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے حسام سو نہیں رہے، بلکہ زبردستی آنکھیں بند کر کے لیٹے ہوئے ہیں۔ میں نے انہیں آواز دی، پر وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے، اور میں اپنی غلط فہمی سمجھ کر لائٹ آف کر کے لیٹ گئی اور فوراً ہی سو گئی۔ مجھے نیند میں یوں محسوس ہوا جیسے کوئی میرے پاس ہی باتوں میں لگا ہوا ہے، لیکن مجھ میں آنکھیں کھولنے کی ہمت نہ ہوئی اور نہ ہی مجھے باتوں کی سمجھ آئی، پر اتنا ضرور سنائی دے رہا تھا کہ کوئی بول رہا ہے اور باتیں ہو رہی ہیں۔ صبح میری جلدی سے آنکھ کھل گئی۔ حسام کسی سے فون پر بات کر رہے تھے۔ مجھے جاگتا دیکھ کر فوراً انہوں نے کال کاٹ دی۔ میں نے ان سے رات کے بارے میں پوچھا کہ آپ کس سے باتوں میں لگے ہوئے تھے؟ ہمارے کمرے میں کوئی اور بھی تھا کیا؟ میری بات سن کر حسام ایک دم سے گھبرا گئے۔ ان کا رنگ پھیکا پڑ گیا اور کہنے لگے، نہیں، کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ ایسے گھبرائے ہوئے تھے جیسے چور چوری کرتے پکڑا جائے۔ نہ جانے وہ کیوں گھبرائے ہوئے تھے۔ آپ پریشان مت ہوں۔ میں نے ان سے کہا کہ شاید میں نے کوئی خواب دیکھا ہو۔ اکثر خواب میں بھی بندوں کے ساتھ یوں ہی ہوتا ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ بھی کہنے لگے، ہاں ایسا ہی ہے، لیکن وہ مجھے دال میں کچھ کالا لگنے لگا۔ سارا دن میری ساس میرے ساتھ اکھڑی رہی۔ مجھے بہت عجیب لگا اپنی ساس کا یہ رویہ۔ یہ میری وہی ساس تھی جس نے کتنی منت سماجت کر کے میرے ماں باپ سے میرا ہاتھ مانگا تھا۔ جب یہ مجھے گھر سے بیاہ کر لائی تھی، میرے پیر بھی زمین پر نہیں لگنے دیتی تھی۔ جب بھی میرا کہیں سے رشتہ آتا، میرے ماں باپ انکار کر دیتے۔ نہ جانے میرے ماں باپ ایسا کیا کہتے کہ رشتے والے خود ہی انکار کر کے چلے جاتے۔ کبھی اس بات کی سمجھ ہی نہیں آئی۔ پھر ایک دن میری ساس اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے میرا ہاتھ مانگنے گئی۔ وہ پہلی خاتون تھی جنہیں اتنی منت کر کے میرا رشتہ مانگا تھا۔ ماں باپ نے بھی دے دیا۔ پھر نہ جانے کیا ہوا، میری ساس نے رشتے سے انکار کر دیا اور میرے ماں باپ بجائے اداس پریشان ہونے کے انکار ہونے پر خوش ہو گئے۔ مجھے کبھی بھی یہ بات سمجھ نہیں آئی، میرے ماں باپ کیوں رشتے سے انکار کرتے ہیں اور وہ کیوں میری شادی نہیں ہونے دیتے۔ کچھ دن بعد میری ساس پھر آ گئی اور کہنے لگی، مجھے آپ کی بیٹی کو ہی بہو بنانا ہے۔ وہ کہتی تھی، ہم سب کچھ کر لیں گے، آپ فکر نہ کریں، آپ کی بیٹی کا گھر برباد نہیں ہوگا۔ مجھے آج تک اپنی ساس کی وہ باتیں یاد ہیں، پر یہ نہیں جان سکی کہ انہوں نے یہ باتیں کیوں کی تھیں۔ لیکن شادی کے شروع کے دنوں میں میری ساس بہت اچھی تھی۔ اب یہ اچانک اتنا بدل کیسے گئی تھی، مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میری زندگی میں کیا ہو رہا تھا، پر میں اپنے شوہر پر کوئی شک نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ تو مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں،
کبھی کبھی ان کی محبت کے سامنے میں شرمندہ ہو جاتی ہوں۔ وہ میرا اتنا خیال رکھتے ہیں، میرے لیے اپنی ماں سے بھی جھگڑا کر لیتے ہیں اور میں انہی پر شک کرتی ہوں۔ میں لانچ میں دوپہر کے وقت بیٹھی ہوئی تھی، اچانک سے میری ساس میرے پاس آئی اور غصے سے بولی، بہت تیز ہو گئی ہو، میرے بیٹے کو انگلیوں پر نچانا چاہتی ہو، یہ نئے نئے ڈرامے کر کے کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ میں جانتی ہوں یہ جو تم میرے بیٹے کو ذلیل کر رہی ہو، اسے پریشان کر رہی ہو، یہ تمہارے سارے ڈرامے ہیں۔ نہ جانے میری ساس کیا کیا بول رہی تھی، ابھی وہ مجھے کچھ بتانے ہی والی تھی، اسی لمحے حسام آ گئے اور انہوں نے اپنی ماں کو روک دیا، جیسے وہ اگر نہ روکتے تو وہ کوئی بہت بڑا راز بتا دیتی مجھے۔ خیر میں اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی، میرے پیچھے پیچھے حسام بھی آ گئے۔ میں بالکل خاموش تھی، میں کچھ نہیں جانتی تھی، اسی وجہ سے کچھ بھی نہیں بول سکی، کیونکہ میرے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، اور مجھے اپنی ساس کی کوئی بات بھی سمجھ نہیں آئی تھی کہ وہ کس ڈرامے کی بات کر رہی تھی، میں کون سا ڈرامہ کر رہی ہوں۔ اکثر اب میری ساس جا کر میرے کمرے کی تلاشی لیتی اور کبھی میرے کمرے سے کوئی چیز اٹھا کر لاتی اور کبھی کوئی۔ میں نے کبھی ان سے کوئی سوال نہیں کیا۔ میں نے حسام سے ان کے جلد آنے کی وجہ دریافت کی، پر انہوں نے کوئی جواب نہ دیا اور باہر چلے گئے۔ رات کے وقت آئے، میں ان کے انتظار میں سو چکی تھی۔ انہوں نے ہی آ کر مجھے اٹھایا اور مسکراتے ہوئے کہا، تھوڑا سا انتظار اور کر لیتی، میں نے آنا تو گھر ہی تھا، اور لگتا ہے اب میٹھا پسند نہیں رہا، پہلے تو بڑے جوش سے کھاتی تھی مٹھائی۔ میں نے ان کی بات سنی اور مسکرانے لگی، میں تو اب بھی کھاتی ہوں، یہ کہہ کر آج بھی میں جی بھر کر کھانے لگی، پر جیسے جیسے میں کھا رہی تھی میرا سر چکرا رہا تھا۔ اچانک میں نے دیکھا کمرے میں کوئی لڑکی داخل ہوئی ہے، پر اس وقت تک مجھے میں اتنی ہمت نہیں تھی میں آنکھیں کھولوں، مجھے اتنے سکون کی نیند آ رہی تھی، میں دنیا جہان سے بیگانہ ہو کر اسی وقت سونے کے لیے بے تاب تھی۔ تکیے پر سر رکھتے ہی مجھے نیند آ گئی، مجھے سکون ملا، اور اس وقت مجھے کوئی غرض نہیں تھی کہ کمرے میں کوئی لڑکی آئی یا لڑکا، مجھے بس سونے سے غرض تھی۔ میں سکون کی نیند سو گئی، یہ سوچے بنا کہ وہ لڑکی میرے کمرے میں کیا کرنے آئی تھی، وہ بھی اتنی رات کے وقت، یہاں تک کہ میرا شوہر بھی کمرے میں موجود تھا۔ صبح اٹھ کر میں یہی سوچنے لگی کہ آخر وہ لڑکی کون تھی اور کیوں میرے کمرے میں آئی تھی۔ سارا دن میرا اسی پریشانی میں گزر گیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب سے میں مٹھائی نہیں کھاؤں گی، سب کچھ اسی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ جب سے میں نے وہ کھانا شروع کی تھی سارے ہی بدل گئے تھے۔ میری ساس اور نند کا میرے ساتھ بہت برا رویہ ہو گیا تھا، اور میرے شوہر کا میرے ساتھ اچھا رویہ ہو گیا تھا۔ رات کے وقت جب حسام مٹھائی لائے میں نے سوچا کہ منع کر دوں گی، پر میں منع نہ کر سکی۔ جتنے پیار سے وہ مجھے دے رہے تھے مجھے پکڑا کر باہر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد آئے، میں تکیے پر سر رکھ کر سونے کا ڈرامہ کرنے لگی۔ پہلے حسام نہ جانے کس سے باتیں کر رہے تھے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی، وہ انگلش میں لگے ہوئے تھے، میں بھی سونے والے انداز میں لیٹی ہوئی تھی۔ پھر مجھے سچ میں نیند آنے لگی۔ جب کافی رات ہو گئی، رات کے 12 بجے کا وقت تھا، کوئی کمرے میں داخل ہوا۔ میں نے ہلکی سی آنکھیں کھول کر دیکھا، حسام نے اس سے جو بات کی وہ سن کر مجھے یوں لگا کہ کسی نے میرے سر پر بم پھوڑ دیا ہو۔
میری پیشانی پر پسینہ چمکنے لگا۔ سوئے ہوئے بھی مجھے ایک پل کے لیے حسام سے نفرت ہو گئی۔ وہ شخص کون سی دوائیوں کی باتیں کر رہا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی۔ اچانک وہ دوسرا شخص میرے پاس آیا، مجھے بازو پر چبھن ہونے لگی۔ ان دونوں کی باتیں سن کر میری روح کانپ گئی، اور جیسے ہی مجھے اس نے انجیکشن لگایا، مجھے یوں لگا کسی نے میری جان نکال لی ہو۔ نہ جانے وہ کیا تھا، میرے دل کیا کہ میں چیخنے لگوں، چلاؤں۔ میرے لیے برداشت کرنا بہت مشکل ہو گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں برداشت کیے لیٹی رہی۔ نہ جانے مجھ سے حسام کیا چاہتا تھا، اور یہ سب کیا تھا۔ صبح میں اٹھی تو میری آنکھیں لال ہوئی تھیں۔ آج میری حالت پہلے سے بھی زیادہ بری ہو چکی تھی، اور مجھے یقین ہو گیا تھا مجھ سے حسام کچھ چھپا رہے ہیں۔ حسام ہی نہیں بلکہ ان کی ماں بھی کچھ چھپا رہی ہے، جو حسام بھی مجھ سے چھپا رہے ہیں، اور یہ سب نہ جانے میرے ساتھ کیا کھیل کھیل رہے ہیں۔ وہ مجھے کس کاموں میں استعمال کر رہے ہیں۔ مجھے نفرت ہونے لگی تھی اپنے شوہر سے۔ میرا دل چاہتا تھا سب کچھ چھوڑ کر ابھی کے ابھی اپنے گھر چلی جاؤں۔ اس وقت میں شدید تکلیف میں تھی۔ پورا دن میں نے اپنے کمرے میں ہی گزارا۔ رات کے وقت جب حسام گھر آئے تو میں نے ان سے کوئی بات نہ کی۔ ان کا رویہ بھی میرے ساتھ عجیب سا تھا۔ انہوں نے بھی مجھ سے کوئی بات نہ کی۔ اچانک میری نظر حسام کے بازو پر گئی، جہاں پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ آج وہ میرے لیے مٹھائی بھی نہیں لائے تھے۔ میں نے کوشش کی کہ پوچھوں ہاتھ پر کیا ہوا ہے، مٹھائی کیوں نہیں لائے، پر مجھے کل رات یاد آ گئی۔ میرا دل کیا کہ پوچھوں وہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ 2 مرتبہ کوشش کی، لیکن پھر خاموش ہو گئی کہ اگر میں غلط ہوئی تو پھر کل رات جو میں نے دیکھا وہ سب کچھ بھی سوچنے لگی۔ حسام اچانک کیوں بدل گئے تھے؟ کچھ تو ان کے دماغ میں بھی چل رہا تھا جو وہ مجھے نہیں بتا رہے تھے۔ اگر کل رات میں نہ سب کچھ دیکھتی تو نہ جانے میرے ساتھ وہ کیا کر دیتے۔ اس کے بعد کافی دن ہمارے درمیان کوئی بات نہ ہوئی، پر میں عجیب سی ہونے لگی۔ میری طبیعت ہر وقت خراب رہنے لگی۔ مجھے یوں لگتا جیسے میرا سر بھی پھٹ جائے گا۔ میں سارا دن اور پوری رات بے چین رہتی۔ میرا دل بھی گھبراتا رہتا تھا۔ حسام اب رات کو دیر سے گھر آتا اور اپنی ماں کے کمرے میں چلا جاتا۔ جس دن حسام کمرے میں نہ آتے میری طبیعت خراب ہونے لگتی، جیسے مجھ پر وہ لوگ کچھ کر رہے ہوں۔ آج بھی وہ کافی رات کو کمرے میں آئے۔ میں نے کہا، حسام کیا چاہتے ہیں آپ مجھ سے؟ بات کیوں نہیں کرتے؟ میں آپ سے بات کروں تو آپ جواب نہیں دیتے۔ کبھی حال نہیں پوچھا میرا کہ سارا دن طبیعت کتنی خراب رہتی ہے۔ میں نے آج غصے میں تنگ آ کر سب کچھ کہہ دیا تھا۔ وہ مجھے عجیب سی نظروں سے گھورنے لگے۔ میں انہیں دیکھتی رہی۔ وہ مجھے بنا جواب دیے ہی وہاں سے چلے گئے۔ اگلے دن میں اپنی نند کے ساتھ شاپنگ کرنے گئی تو اس نے کہا کہ لنچ کر کے ہی جاتے ہیں۔ ہم ایک ریسٹورنٹ میں چلے گئے اور میری نظر اچانک سامنے والے ٹیبل پر پڑ گئی۔ میری آنکھیں وہیں پتھر ہو گئیں۔ میں وہاں سے فوراً نکل آئی۔ میرا دل کیا کہ میں حسام کو گولی مار دوں۔ تو یہ تھی اس کی سچائی۔ اگر میں نہیں تو کوئی اور صحیح۔ مطلب اس رات یہی لڑکی کمرے میں آئی تھی۔ مجھے یقین ہو گیا۔ گھر آتے ہی میں کمرے میں چلی گئی۔ میں نے سارے کمرے کا ستیہ ناش کر دیا۔ میرے آنسو بھی نہیں تھم رہے تھے۔
حسام مجھے دھوکہ دے رہے تھے، وہ مجھے استعمال کر رہے تھے۔ رات کو حسام آیا، آج اس کا موڈ پہلے کی طرح تھا، میرے لیے مٹھائی بھی لایا تھا، پر کمرے میں داخل ہوتے ہی ٹھٹک گئے اور مجھے دیکھ کر پوچھنے لگے، یہ سب کیا ہے؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ ابھی بھی مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہوا ہے؟ بتائیں، اپنی سچائی کیا چاہتے ہیں آپ مجھ سے؟ کیوں مجھے اپنی زندگی میں شامل کیا ہوا ہے؟ میں نے غصے میں پوچھا، اور وہ ناسمجھی سے دیکھنے لگے کہ کیا کہہ رہی ہو، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ اور یہ کمرے کا کیا حال بنایا ہوا ہے؟ آرام سے بیٹھو اور بتاؤ کیا ہوا ہے۔ حسام نے مجھے صوفے پر بٹھا دیا۔ آپ اس مٹھائی میں مجھے کیا ملا کر کھلاتے ہیں اور آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ میں نے غصے میں پوچھا۔ میں آج آپ سے سب کچھ جاننا چاہتی ہوں۔ حسام بولے، نیند کی گولیاں ملا کر کھلاتا ہوں۔ مجھے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ حسام اتنی آسانی سے بتا دیں گے، اور وہ بھی میرے ایک بار ہی پوچھنے پر۔ میں نے غصے میں پوچھا، کیوں ملا کر کھلاتے ہیں؟ کیونکہ میں تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ وہ بڑے آرام سے بولے۔ میں نے ان کی طرف گھورا۔ حسام، میں آپ کی سچائی جان چکی ہوں، اب مجھے کوئی الٹی سیدھی کہانی نہیں سننی۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے طلاق چاہیے، میں نے غصے میں کہہ دیا۔ وہ بھی ایک دم سے غصے میں آ گئے۔ میری سچائی، میرے بارے میں جانتی ہو، وہ بھی تم؟ کیا تم خود اپنے بارے میں نہیں جانتی تو پھر میرے بارے میں کیا جانتی ہوگی؟ جانتی ہو اپنے بارے میں؟ اچھا چلو، یہ مان لیا تم میرے بارے میں جانتی ہو، تو ذرا پہلے اپنے بارے میں تو بتاؤ کہ تم کیا جانتی ہو۔ اور وہ بھی ایسے پوچھنے لگے جیسے مجھے اپنے بارے میں معلوم ہی نہیں، یا پھر میں اپنی زندگی کا کوئی راز نہیں جانتی۔ میں نے پوچھا، کون تھا وہ شخص جو اس رات کمرے میں آیا تھا، اور کون تھی وہ لڑکی جسے آپ بلاتے ہیں مجھے نیند کی دوائی کھلا کر؟ اور وہ ہوٹل میں آج آپ کے ساتھ کون لڑکی تھی، اس کے بارے میں بھی بتائیں مجھے۔ اور اپنی ماں کے کمرے میں جا کر مجھ پر جادو کرتے ہیں؟ مجھے اپنے بارے میں تو سب کچھ معلوم ہے۔ حسام نے مجھ سے غصے میں چلاتے ہوئے پوچھا، اور تم اپنے بارے میں کیا جانتی ہو کہ تمہارے ماں باپ کیوں تمہاری شادی نہیں کرنا چاہتے تھے؟ وہ صرف مجھ سے ہی نہیں بلکہ کسی سے بھی تمہاری شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ تم ایک بیمار ہو، اور وہ کہتے تھے کہ تم نے جلد ہی پاگل ہو جانا ہے۔ جو بھی تم سے شادی کرے گا وہ تمہیں طلاق دے دے گا۔ میری امی بھی پھر تمہارا رشتہ نہیں لینا چاہتی تھی، میری ضد پر وہ تمہیں میری ماں نے اس گھر کی بہو بنایا۔ اور رہی بات تمہیں نیند کی گولیاں کھلانے کی، تو ایک رات تھوڑی سی مٹھائی تم نے کھائی تھی، اپنا حال دیکھا تھا؟ مر جاتی تم اگر نیند کی دوائی نہ کھائی ہوتی۔ تو نیند والی دوائیاں کھلا کر علاج کروا رہا تھا تمہارا، اور وہ لڑکی تمہارا علاج کرنے آتی تھی، اور اس رات وہ ڈاکٹر تھا میرے ساتھ جس نے تمہیں انجیکشن لگایا تھا۔ مانتا ہوں رات کے وقت وہ لڑکی آتی تھی، اگر کہتی ہو تو بات کروا دیتا ہوں وہ یہاں کیا کر کے جاتی تھی۔ اور وہی ڈاکٹر لڑکی آج رات میرے ساتھ ہوٹل میں تھی، اور وہ مجھے ایک امید دلا رہی تھی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے، اور کہہ رہی تھی تمہاری بیوی کو کچھ نہیں ہوگا۔ اور یہی روزانہ امی میرے ساتھ جھگڑا کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں طلاق دے دو اپنی اس بیمار بیوی کو، کیوں ساتھ رکھا ہوا ہے؟ پہلے تو انہیں ہمدردی تھی تم سے، اب وہ تم سے نفرت کرتی ہیں، کیونکہ میرا حال صرف وہ دیکھتی ہیں۔ کینسر ہے تمہیں، اسی وجہ سے تمہارے گھر والے کہتے تھے کہ مر جانا ہے تم نے،
جس شخص سے تمہاری شادی ہوگی وہ چھوڑ ہی دے گا تمہیں۔ اسی وجہ سے میری ماں نے تمہارے باپ سے کہا تھا کہ ہم خیال رکھیں گے تمہارا، اور یہ جادو والی بات کس نے تمہارے دماغ میں ڈال دی؟ ایسا کچھ بھی نہیں، فکر مت کرو، میری ماں بھی تمہارے ساتھ ٹھیک ہو جائے گی۔ حسام نے مجھے ساری سچائی بتا دی۔ حسام کی باتیں سنتے سنتے مجھے احساس ہی نہ ہوا کہ کب میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ میرا دل کیا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میں کتنا اس شخص کو غلط سمجھ رہی تھی، وہ میرے لیے اپنا سب کچھ قربان کر رہا تھا۔ مجھے کینسر تھا اور اس کے باوجود وہ شخص مجھے اپنے ساتھ رکھ کر بنا مجھے بتائے کہ میں پریشان نہ ہوں میرا علاج کروا رہا تھا، اور میں اسے کتنا غلط سمجھ رہی تھی۔ میں نے اس سے روتے ہوئے وعدہ کیا آئندہ کبھی بھی میں ایسا نہیں کروں گی۔ وہ بھی مسکرا دیا، جانتا ہوں اب تم کبھی ایسا نہیں کرو گی اور تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ گی۔ حسام نے مجھے دلاسا دیا۔ اگر آج کی کہانی پسند آئی تو ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر لازمی کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور نیچے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ہماری کوشش ہوگی ہماری ہر ویڈیو آپ کے معیار کے مطابق اور ایک سبق آمیز ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ شکریہ۔ خدا حافظ۔